إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا لائق الصد احترام سامعین مکرم، اس اللہ ذوالجلال کا لاکھ لاکھ شکر ہے جو ہم سب کا خالق و مالک اور رازق ہے، جس نے ہمیں نیکیوں کا ایک موسم دیا اور اس میں اس بات کی توفیق دی کہ خوش قسمت لوگوں نے روزے بھی رکھے، اذکار بھی کیے، دعائیں بھی کی، نوافل بھی پڑھے اور قربانیاں بھی کی۔ رب تعالیٰ سب کی نیکیوں کو شرف قبولیت سے نواز دے۔ اور کچھ ایسے بھی بد نصیب تھے جنہوں نے اللہ ذوالجلال اور اس کے محبوب کے فرامین کو ٹھکرا دیا اور یہ کہا کہ یہ ظلم ہے کہ اتنے جانور ذبح کیے جائیں۔ اللہ ذوالجلال اور اس کے محبوب کی بات کو مان لینا یہی انسان کے ایمان کی دلیل ہے، اور اس کو ٹھکرا دینا یہی اس کے بے ایمان ہونے کی، بددیانت ہونے کی دلیل ہے۔ دنیا جہان میں جتنا فن اور علم پایا جاتا ہے، اگر یہ سارے کا سارا بھی کسی کو مل جائے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانتا یا اپنے دماغ سے ہی
مقصد کے معنی کشید کر کے لوگوں کو غلط راستہ بتاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، ساری دنیا کا علم یہ جمع کر لے، جو اپنی خواہش کا غلام ہے اللہ اسے ہمیشہ گمراہ ہی رکھتے ہیں۔ اللہ ایسی گمراہی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ حق بات کو ٹھکرا دینا، حق اللہ کی ذات ہے، حق قرآن مجید ہے، حق اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ جو حق کو ٹھکرا دیتا ہے اسی کو ہی کہتے ہیں یہ تکبر کرنے والا ہے، اور حق کو ٹھکرانا ہی تکبر ہے۔ اس لیے اللہ عز وجل فرماتے ہیں سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا۔ تکبر کی مہلک بیماری جس کو چمٹ جائے، دنیا جہان کے دلائل اس کے سامنے آ جائیں، وہ کبھی اس پر ایمان نہیں لاتا۔ اگر اس کے سامنے سبیل الرشد، راہ ہدایت چمکتی اور روشن ہوتی بھی نظر آئے، وہ اس پہ نہیں چلتا۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اگر رب کی نافرمانی اور گمراہی کا راستہ نظر آئے تو سب سے آگے وہی ہوتے ہیں جو تکبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں ہم نے جانوروں پہ چھریاں چلائیں اس رب کی رضا کے لیے، ہمیں اس کی قبولیت کی دعا بھی کرنی چاہیے، اور وہ سبق جو ہم نے چھری چلاتے وقت سیکھا اس سبق کو یاد بھی رکھنا ہے کہ ہر وہ خواہش، ہر وہ تمنا، ہر وہ فکر، ہر وہ قول، ہر وہ عمل جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہو، مجھے اور آپ کو اس پہ بھی چھری چلانی ہوگی، اس کو ختم کرنا ہوگا۔ تو آج کے اس خطبے میں ہم یہی 4 نکات پیش کریں گے کہ تکبر کسے کہتے ہیں اور اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے درجات کیا ہیں، اور شریعت اسلامیہ نے اس مہلک بیماری کی مذمت کس انداز سے کی ہے، اور آخر اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں اور اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ تکبر غرور اور گمنڈ کو کہتے ہیں۔ عربی زبان میں ایک لفظ بولا جاتا ہے کبر علیہ الامر، وہ کام اس پہ بہت دشوار ہو گیا، بہت بھاری ہو گیا، بہت مشکل ہو گیا۔ تکبر کرنے والے کا معاملہ جو ایمان کا ہے اور اس کے اعمال جو ہیں بہت دشواری ہوگی اس کو دنیا اور آخرت میں، اور بہت بھاری مسئلہ ہے اس کے لیے جو اس کو سمجھ نہیں آتا۔ اس کا زندگی میں بھی عزت حاصل کرنا دشوار ہے، اور آخرت میں بھی رب کی رحمت کو پانا دشوار ہے، جس کو ہم دلائل سے ثابت کریں۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر کہتے ہیں حق کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو اپنے سے حقیر جاننا۔ المسلمون تتکافأ دماؤہم، تمام مسلمانوں کے خون برابر ہے، کوئی کسی سے افضل نہیں ہے۔ افضل ہے تو تقوی کی وجہ سے ہے، اور تقوی کا علم اس رب کو ہے اور کسی کے علم میں نہیں۔ اس لیے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس یہ منصب ہے، میرے پاس یہ مال ہے، میرے پاس یہ علم ہے، میرے پاس یہ طاقت ہے، میرے پاس یہ فن ہے، میرے پاس یہ صلاحیت ہے، تو میں دوسرے سے افضل ہوں، یہ اس کا کہنا میں افضل ہوں، یہی اس کی افضل نہ ہونے کی دلیل ہے، یہی اس کے گرے ہوئے ہونے کی دلیل ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تربیت ہی صحابہ کو یہ دی. 50 سال ایک شخص امام احمد بن حنبل کے ساتھ رہا اور کہتا ہے تربیت تو ان لوگوں نے پائی کہ 50 سال میں ایک مرتبہ انہوں نے بول کے یہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی کہ میں تم سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں، حالانکہ وہ 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے. تکبر جہل الانسان بنفسه وانزالها فوق منزلها. انسان اپنی بھی شناخت جب بھول جاتا ہے تو پھر تکبر کرتا ہے. جب اپنے آپ کو اس درجے پہ لے جاتا ہے جس درجے کا وہ ہوتا نہیں ہے تو یہی تو اس کے تکبر کی نشانی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین ہمیں بتاتا ہے کہ سب سے پہلے اگر برائی ہوئی ہے تو کون سی برائی تھی؟ یہی تکبر تھا. کہا تھا نا اللہ ذوالجلال نے سجدہ کرو، تو آدم کو سجدہ کس نے نہیں کیا تھا؟ ابلیس نے نہیں کیا تھا. اور کیا کیا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اس کو تو مٹی سے پیدا کیا اور مٹی تو پاؤں کے نیچے ہوتی ہے. مجھے تو آگ سے پیدا کیا آپ نے اور آگ کے شعلے تو اوپر کو اٹھتے ہیں. میں اعلیٰ ہو کے ادنا کو کیسے سجدہ کروں؟ تکبر تھا. لیکن جس نے سب سے پہلے اس بات کو مانا، اللہ کے حکم کی تعمیل کی، اللہ نے اسے سرتاج ملائک بنا دیا، جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام. تکبر کیوں ہوتا ہے؟ اسباب کیا ہے؟ اس کے بنیادی طور پہ 3 اسباب ہوتے ہیں. پہلا سبب الکبر فی حق المتکبر. کچھ تکبر کرنے والے کے اندر ایسے مسائل ہوتے ہیں. وہ کیا ہے؟ العجب. وہ اس بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے، وہ ایک سوچ بنا بیٹھا ہے میرے جیسا دنیا میں کوئی نہیں. سبب فی المتکبر علیہ. کچھ اسباب جس پر یہ تکبر کر رہا ہوتا ہے اس کے اندر ہیں. وہ کیا ہیں؟ ان کا حسد اور بغض آپس میں چل رہا ہے، نتیجتاً تکبر دونوں میں ظاہر ہوتا ہے. وسبب فیما یتعلق بہما. اور کچھ ایسے اسباب بھی ہیں جو تکبر کرنے والا اور جس پر تکبر انسان کرتا ہے اس کے متعلق ہے. ریاکاری آ جائے تب بھی تکبر آ جاتا ہے. شہرت کے حرص آ جائے، واہ واہ کی لذت انسان کو ملنے لگ جائے تو وہ بھی تکبر، گمنڈ اور غرور میں آ جاتا ہے. اس لیے علماء امت کہتے ہیں ان اسباب کی روشنی میں پھر تکبر کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ الکبر مستقر فی قلب المتکبر. بعض لوگوں کے دل میں اس طرح گھر کر چکا ہوتا ہے تکبر، جب بھی اس کی خواہش اور تمنا کے خلاف قرآن و حدیث کی بات بھی آ جائے وہ پرواہ ہی نہیں کرتے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرما دے. اور بعض یظہر المتکبر بافعاله. بعض اپنے حرکات و سکنات سے تکبر کا اظہار کرتے ہیں. مجلس میں بیٹھیں گے یہ بتا کے بیٹھیں گے کہ اس مجلس میں میں ہی بڑا ہوں. والترفع علی الاقران. سارے برابر کے لوگ بیٹھے ہیں ایک ہی لیول کے، لیکن وہ ثابت کرنا چاہے گا نہیں پیچھے ہٹو، ادھر ہو جاؤ، ادھر میں نے بیٹھنا ہے، یہ جگہ میرے لیے ہے. نہیں تو اپنی زبان سے اس کا اظہار کر لیتا ہے. کالدعاوی المفاخرہ. ایسے ایسے فخریہ اقوال بولے گا کہ جس کی مثال پیش نہیں کی جاتی. تم کیا سمجھتے ہو؟ کوئی ہے تو لاؤ میرے جیسے،
کوئی ہے تو لاؤ میرے سامنے. اور اپنا ہی تزکیہ، اپنا ہی صفائی کا پہلو پیش کرنے میں لگا رہتا ہے. قرآن کہتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. اپنا تزکیہ خود نہ بیان کرو، اپنے منہ میاں مٹھو مت بنو. وہ رب تمہارا زیادہ جانتا ہے کہ کون متقی ہے اور کون متقی نہیں ہے، کیونکہ دلوں کے حالات کو وہی جانتا ہے. تکبر کی بنیادی طور پہ 3 قسمیں ہیں. کچھ لوگ جو تکبر کی تمام حدود کراس کر جاتے ہیں وہ اللہ پر بھی تکبر کرتے ہیں. التکبر علی اللہ. کس طرح فرعون اور حامان اور قارون نے تکبر کیا. تھے تو مخلوق، ذلیل ترین لوگ. اور کیا کہتا ہے فرعون؟ انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا بلند والا رب. اللہ تعالیٰ نے پھر کس طرح ذلیل کیا اس کو ساری دنیا کے سامنے. صرف اس کو غرق نہیں کیا بلکہ قرآن کہتا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. آج صرف موت نہیں آئی آپ کی، تمہیں دنیا کے لیے میں عبرت بناؤں گا. اور دیکھ رہے تھے لوگ جو خوف کھا رہے تھے کہ فرعون اس کا لشکر آ رہا ہے، یہ کہتا تھا میں رب ہوں، یہ اب حرکت بھی کرنے کے قابل نہیں ہے. اور کس طرح پانی نے اٹھا کے پھینک دیا. کچھ لوگ التکبر علی الرسول، ظالم قسم کے لوگ اللہ کے رسول پہ تکبر کرتے. کافروں نے اس وقت رسول کو نہیں مانا، کافروں نے اللہ کے رسول کی بھی بات کا انکار کیا اور تکبر کیا اور کہا کہ یہ رسول بنا، یہ کیسے ہو گیا. وہ ابو جہل جب اس سے اخنس بن شریک نے پوچھا کہ ایک بات تو بتاؤ، روزانہ کہتے ہو کہ یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا ہے، تیسرا دن تمہیں ہو گیا ہے، باہر نکلتے ہو وہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، تم سن رہے ہوتے ہو، ہمیں بھی ساتھ لے کے بیٹھ جاتے ہو، وہ مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں آپ کو بتاؤں بھی اس خاندان نے حاجیوں کو ستو پلائے، ہم نے بھی پلائے، انہوں نے لباس دیے، ہم نے بھی لباس دیے، خدمت کی، انہوں نے قربانیاں کی، ہم نے بھی قربانیاں کی، انہوں نے غلام آزاد کیے، ہم نے بھی غلام آزاد کی، ہم برابر پہ آ رہے تھے. اب اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، ہم نبوت کیسے لے کے آئیں گے؟ اگر مان لیتے ہیں تو اس کے تابع ہو جائیں گے، تابع نہیں ہونا چاہتے. اور سچ پوچھے یہ جو پڑھ رہا ہے نا، پتہ نہیں اس کی نا لذت ہی بڑی آتی ہے. تو اخنس بن شریک نے کہا تھا کہ آج کے بعد یا تو یہاں تم نے آنا نہیں ہے، وگرنہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم دھوکہ ہمیں کیسے دے رہے ہو. اس تکبر کی بنیاد پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کیا. اور آج کتنے ایسے مسکین اور ظالم لوگ ہیں جو محمد مصطفیٰ کے فیصلوں کو بھی نہیں مانتا. جب اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا اس عورت کو کہ اگر دوبارہ تمہیں کسی مسئلے کی ضرورت پڑے میں نہ ملوں فأتی ابا بکر، تو ابو بکر کے پاس آ جانا. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا سارے دروازے بند کر دو، صرف ابو بکر کا دروازہ بند نہ کرنا. یہ اشارات تھے. اور آپ نے فرمایا تھا میرے بعد اگر کسی کی بات مانو فاقتدوا بأبی بکر و عمر، ابو بکر و عمر کی اقتداء کرنا. اور آپ نے حکم دیا تھا صحابی کو ایک وقت آنے والا ہے کہ اختلافات ہوں گے، اس کا حل کیا ہے؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو لازم پکڑنا اور خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑنا. اور خلفاء راشدین کون ہیں؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم وارضاہم. کتنے بد نصیب ہیں جو اس بات کو بھی تسلیم کرنے سے قاصر. سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا بھی انکار کر دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی تو ایک بیٹی تھی. اس قدر حق بات کو ٹھکرانا. اور جس کو اللہ نے کہہ دیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کسی بندے کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے، کسی انسان کی تو بات ہی نہیں ہے
جس کو اللہ ذوالجلال نے یہ لقب دے دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کے رسول کے صحابہ ایسے اللہ ان سے راضی ہو گئے، وہ اللہ پہ راضی ہو گئے۔ اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کے صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہنے پر بھی تیار نہیں ہے۔ اس سے بڑا تکبر کیا؟ قرآن کہہ رہا ہے، کسی انسان کی بات ہو تو لے دے، لوگ کر لیتے ہیں، چلو شاید صحیح کہتا ہے کہ نہیں، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ تیسرا تکبر یہ ہے تکبر علی العباد، لوگوں پہ تکبر کرنا، اور وہ کیا ہے؟ حق بات کو ٹھکرا دینا کوئی بھی کرتا ہے۔ وہ عطا اتنے بڑے ارض حجاز کے مفتی تھے، ان کی بات میں بطور تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ وہ کہا کرتے تھے جب کوئی بات کر رہا ہوتا ہے نا تو میں اس قدر انہماک سے سنتا ہوں جیسے میں نے زندگی میں یہ بات سنی نہیں، حالانکہ بات کرنے والے کے پیدا ہونے سے پہلے میں یہ بات پڑھا بھی چکا ہوں۔ ادب ہے، بات کوئی بھی کرے، اگر قرآن و سنت کی بات ہے تو اس کو تسلیم کیا جائے گا، نہ کہ اس کو تسلیم کیا جائے گا کہ فلاں نے بات کہی ہے اور بہت بڑی عمر ہے اس کی۔ عمر والے تو بہت تھے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ کو پیغمبر مانتا کون ہے اور اپنے خالق و مالک کو اپنا خالق و مالک مانتا کون ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ بلذت کے بارے میں چند باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ سب سے پہلا گناہ اور کبیرہ گناہ جو ہے جو دنیا میں ہوا وہ تکبر ہی تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اوحى الی، میرے رب نے میری طرف وحی کی ہے، ان تواضعوا، اپنے اندر تواضع عز و انکساری پیدا کرو، وَأَلَّا يَفْخُرَ أَحَدٌ عَلَىٰ أَحَدٍ وَلَا يَبْغِي أَحَدٌ عَلَىٰ أَحَدٍ، کوئی کسی پہ فخر نہ کرے، فخر کرے گا تو پھر دوسرے پہ بغاوت بھی کرے گا، نہ کسی کو فخر کی اجازت ہے نہ بغاوت کی اجازت۔ اور یہی تو معاشرے کے امن کو تہبالہ کرنے والا کام ہے۔ جب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے تو ہیچ اور نیچ ہیں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، پھر ظلم کرنے سے شرماتے نہیں ہیں۔ اگر تم یہ سمجھو کہ دوسرا مجھ سے افضل ہے تو کبھی آپ ظلم کا نشانہ اسے نہیں بنائیں گے۔ آپ کو جب یہ حدیث یاد ہوگی لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ تم اپنے لیے عزت پسند کرتے ہو تو اپنے بھائی کو بھی عزت دو گے، اپنے لیے احترام و تکریم پسند کرتے ہو تو اپنے بھائی کو پہلے عزت و احترام دو گے۔ جب یہ سلسلہ رہے گا تو امن بھی رہے گا۔ جب آپ یہ سمجھو گے جس طرح یہودیوں نے کہا تھا نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم تو اللہ کے پیارے اللہ کے بیٹے ہیں، تو قرآن کہتا ہے اگر بیٹے ہو پیارے ہو تو پھر جوتیاں کیوں کھاتے ہو، پھر تمہیں عذاب کیوں ملتا ہے؟ تو قرآن نے وہاں نفی کر دی کہ اس طرح کے دعوے بھی غلط ہیں۔ اللہ کا پیارا وہ ہوتا ہے جو اللہ کی بات مانتا ہے، اللہ کا پیارا وہ ہوتا ہے جو ہوتا تو کالے رنگ کا غلامی ہے بلال جیسا، لیکن چلتا زمین پہ ہے، اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا دوسری مصیبت اس کی یہ ہے، اس گناہ کی، کہ انسان جب یہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ مہر اور ٹھپا لگ جاتا ہے۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ متکبر جبار، یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، تکبر کرنے والے کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے، کیا بچا؟ نہ حق بات اندر جائے گی، نہ غلاظت اندر سے نکلے گی، مہر لگ گئی۔
توبہ جب تک نہیں کرتا اس مصیبت سے جان نہیں چھوٹ سکتی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سیصیب امتی داء الامم الاشر والبطر والتكاثر والتشاحن والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي. پہلی امتوں کی برائیاں مصیبتیں اس امت میں بھی آئیں گی. کب؟ جب ان کے اندر اللہ کا خوف نہیں رہے گا. کون سے؟ شرارت کرنے سے باز نہیں آتے. کچھ لوگ لکھنے والے لکھتے ہیں وہ خوارج جن میں سے ایک بوڑھا شخص مسجد کے پاس سے گزرتا اور جو قندیل ہوتی اس کو پتھر مار کے توڑتا. اس سے پوچھا تمہیں شرم نہیں آتی؟ بوڑھے ہو. کہتا ہے اصل میں ہوں بوڑھا، میں یہی کر سکتا ہوں، جوان ہوتا تو کچھ اور بھی نقصان کرتا. جن کا مقصد ہی نقصان کرنا ہو، جن کا مقصد ہی معاشرے کا امن تہوالا کرنا ہو، یہ پرانی امتوں کی برائی آئے گا. شر والبطر، تکبر آئے گا. مال کی ریل پیل کے لیے ہر وقت کوشش، یہ پرانی امتوں کے آثار آئیں گے. بغض آئے گا، حسد آئے گا، دل میں کڑن اور گرے آئیں گی، حتیٰ کہ بغاوت معاشرے میں عام ہو جائے گی. اور یہی نقصان ہے امت کا. جو تیسرا نقصان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، فرمایا اذا مشت امتی مطیطا، جب میری امت کے لوگ اس طرح چلیں گے، مطیطا بازو کھول کے، والتبختر اور اکڑ اکڑ کے چلیں گے، نقصان کیا ہوگا؟ سلط شرارها علی خیارها، بد لوگ نیک لوگوں پہ پھر مسلط ہو جائیں گے. شریر لوگ نیک لوگوں پہ مسلط ہوں گے. کب؟ جب یہ برائی عام ہو جائے. وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِّن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. سب سے بڑا خسارہ، سب سے بڑا نقصان اٹھانے والے وہ ہیں جو تکبر کرنے والے. اور نقصان کیا ہے؟ ایک نقصان ہے دنیا اور آخرت کا، من ورائہ جہنم، اور اس کے لیے تیار کیا کی گئی ہے جہنم. وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اور جہنمیوں کی پیپ اسے پلائی جائے گی. يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، یہ گانٹ وہ بھرے گا لیکن کیسے لے کے جائے گا. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، چاروں طرف سے موت تو آئے گی لیکن موت تو پھر جہنم میں نہیں آنی. موت تو اللہ نے قیامت کو ذبح کر دینی ہے. حدیث میں آتا ہے موت کو لایا جائے گا اور جنت اور جہنم کے درمیان موت کو ایک جانور کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا. اس دن اگر کوئی خوشی سے مرتا تو جنتی مرتا، فوت ہوتا، لیکن موت پھر بھی نہیں آنی. خوشی کس بات کی کہ آئندہ موت نہیں آنی. اور اس دن اگر کسی کو غم سے موت آتی تو جہنمی کو موت آتی کہ موت تو اب آنی نہیں ہے، صرف عذاب ہی سہنا ہے، لیکن موت ذبح ہو چکے گی، موت تو نہیں آئے گی کسی. اللہ ذوالجلال ہمیں محفوظ فرما دے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا میں سب سے بے وقوف انسان وہ ہے جو تکبر کرنے والا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من رجل الا وحکمته بید ملک، کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جس کی حکمت و دانائی کو اللہ نے
ایک فرشتے کے ہاتھ میں رکھا ہے. فإذا تواضع اگر وہ تواضع اختیار کرتا ہے، عز و انکساری اختیار کرتا ہے، قيل للملك فرشتے کا حکم ہوتا ہے ارفع حکمتہ، اس کی حکمت و دانائی کو بلند کر دو. فإذا تكبر اور اگر وہ تکبر کرتا ہے، قیل للملک، فرشتے سے کہا جاتا ہے ضع حکمتہ، اس کی حکمت و دانائی کو پھینک دو. وہ پھر بے وقوفوں کی ہی باتیں کرتا ہے. وہ تو سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں، لیکن ہوتا یہی ہے 4 قدم دور ہو وہ جو چاپلوسی کرنے والے کہ 4 کلمے تعریف کے کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ 8 گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس کی حماقت کی وجہ سے، اس کی بے وقوفی کی وجہ سے. اللہ عز و جلال محفوظ فرمائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا اس گناہ بے لذت کا جو 5واں نقصان ہوگا، یہ انسان کو دنیا اور آخرت میں ہلاکت کا باعث بنا دے گا. 3 منجيات و3 مهلكات و3 كفارات و3 درجات، 3 کام نجات دینے والے، 3 ہلاک کر دینے والے، 3 کفارہ بننے والے ہیں گناہوں کا، 3 درجات کی بلندی کا باعث. أما المهلكات فشح مطاع. کون سی 3 چیزیں ہلاک کر دینے والی ہیں؟ بندہ بخیل ہے اور خوش ہے کہ میں صحیح کام کر رہا ہوں، یہ ہلاکت میں ہی ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لا يدخل الجنت بخیل، بخیل جنت میں نہیں جائے گا. اور سلف صالحین سب سے پہلے دیکھتے تھے کہ ویسے تو بڑا خوبصورت ہے، کہیں بخیل تو نہیں ہے. جس کے ساتھ میں اپنی بیٹی کا نکاح کرنے لگا ہوں نہیں کروں گا. کیا ہوا؟ بڑا مالدار ہے، بڑا خوبصورت ہے. کہا اس نے جنت میں نہیں جانا تو فائدہ کیا ہوا، میں اپنی بیٹی کو کیوں بھیجوں. فشح مطاع وإعجاب المرء بنفسه. دوسری چیز جو ہلاک کر دینے والی ہے، بندہ اپنے آپ کو دیکھ، میرے جیسا کوئی نہیں ہے، ہلاک ہو گیا. اسی حدیث میں آتا ہے لو لم تکونوا تذنبون، میرے صحابہ اگر تم کوئی بھی گناہ نہ کرو، لخفت ما هو علیکم اکبر من ذلک، میں اس سے بڑے گناہ کا خوف کھاتا ہوں کہیں تم میں عجب نہ آ جائے. عجب کیا ہے کہ میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں. وهوى متبع. ایک بندہ خواہش کا غلام بن جائے، ہلاک ہو گیا. من اتبع ہواہ نال عدوہ مناہ. جو خواہش کا غلام بن جائے، اس کا دشمن اس کے سارے شوق اس پہ پورے کر لیتا. اور دشمن کون ہے؟ شیطان. سارے شوق پورے ہو جاتے. وأما المنجيات 3 کون سی چیزیں نجات دینے والی ہیں؟ فخشیت اللہ فی السر والعلانیہ، خلوت و جلوت میں اللہ کا خوف. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. العدل فی الغضب والرضا، انسان غصے میں ہو یا راضی ہو عدل نہ چھوڑے. والقصد فی الفقر والغنى، انسان امیر ہے یا غریب ہے میانہ روی نہ چھوڑے. کون سے 3 کام ہیں جو انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتظار الصلاة بعد الصلاة. ایک نماز پڑھی دوسری کا انتظار کرتا ہے کب وقت ہو میں وہ بھی نماز پڑھوں. الوضوء على السبرات، اسباغ الوضوء على السبرات. سخت سردی ہے، ٹھٹر رہا ہے، لیکن وضو پورا ہی کرتا ہے. کہتا ہے نہیں، میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا. ونقل الاقدام الى المساجد، پیدل چل کے جو مسجد جاتا ہے اللہ گناہوں کا کفارہ بھی بناتے ہیں. اور انعام دیکھیے گا، ایک قدم اٹھتا ہے 10 نیکیاں، رکھتا ہے 10 نیکیاں. اور جب مسجد میں جاتا ہے وضو کر کے گیا ہے واپس آئے گا تو اتنا ثواب ملے گا جتنا حاجی حج کر کے آیا.
اور اگر نیت بھی لے کے جائے کہ میں نے نیک مجلس میں بیٹھنا ہے، وہاں کچھ سیکھنا ہے یا سکھانا ہے، یہ اگر نیت بن جائے تو اللہ عز الجلال کے پیغمبر کا فرمان ہے مکمل حج کا اس کو بھی ثواب مل جائے گا۔ اور اگر اس کی نیت ہی میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھوں گا نہیں پہنچ پایا، پہلے سے نماز کھڑی ہوگی جو اسے فکر لاحق ہوئی، اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ اس کا اجر اتنا لکھتے ہیں جتنے مسجد میں لوگ ہوتے ہیں ان سب کے برابر اس اکیلے کو اجر ملتا ہے۔ یہ گھر سے وضو کر کے آئے۔ کون سے 3 کام ہیں جس سے درجات بلند ہوتے ہیں؟ اطعام الطعام، افشاء السلام، والصلاة باللیل والناس نیام، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو کھانا کھلانا، سلام کو عام کرنا اور تہجد کی نماز پڑھنا۔ آج مسلمانوں کو یہ آسان کام بھی پسند نہیں ہے، دھکے اس لیے دیے جاتے ہیں کہ کوئی کھانا نہ کھا لے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں حج کا ثواب وہ لے سکتا ہے جو کسی کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتا ہے۔ سلام کو عام کرنا کتنا آسان ہے، السلام علیکم۔ زبان اس قدر بانج ہو جاتی ہے کہ کوئی سلام کرنے کے لیے اور سلام کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور رات کی تہجد آپ عشاء کے بعد بھی یہ رکھتے پڑھ کے سو سکتے ہیں۔ رات بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے بھی 12-1 بج جاتے ہیں، اس وقت پڑھ کے سو جائیں۔ صبح اللہ توفیق دے اس وقت پڑھ لیں، نیت ہی کر کے سو جائیں۔ رات کو پڑھتے ہیں تہجد نہیں پڑھ سکے، سورج نکلنے کے بعد ظہر تک 11 کی بجائے 12 رکھتے پڑھ لے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے تہجد کا اجر اسے بھی مل جائے گا۔ پڑھی صبح ہے، ثواب تہجد کا ملے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات سمجھائی، کہا ویسے تو یہ اکڑ فون کے ساتھ لوگوں کے پاس جاتا ہے کہ بڑی میری ویلیو ہے اور لوگ بڑے سلام کرتے ہیں، ذرا اگلے گھر کا بھی معائنہ کر لے۔ فرمایا من تعظم فی نفسہ واختال فی مشیتی، جو اپنے نفس میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور آکڑ کے چلتا ہے، لقی اللہ وہو علیہ غضبان، یہ جب اپنے رب سے ملے گا نا تو اس کا رب اس پہ غضبناک ہوگا، غضبناک ہوگا۔ اور اپنے پیغمبر سے یہ بات بھی کہلوا دی، کائنات کا بدترین شخص، گندا شخص وہ ہے جس کے اندر تکبر ہے۔ شرار امتی، میری امت کا سب سے برا انسان وہ ہے السرسرون المتشدقون المتفیہقون، وہ لوگ جو ہر وقت باتیں کرتے رہتے ہیں۔ سرسرون، کوئی کام کی بات نہیں، 4 گھنٹے بیٹھے ہیں گپیں لگ رہی، کوئی اللہ کا ذکر کر لو، کوئی ضرورت کی بات کر لو، درود پڑھ لو، کسی کے لیے دعا ہی کر دو، میرے بھائی کوئی نصیحت ہی کر دو، نہیں تو نصیحت لے ہی لو۔ حدیث میں آتا ہے 2 چیزیں ایسی دنیا میں اللہ نے بھیجی ہیں، اس سے خوبصورت چیز دنیا میں آئی ہی کوئی نہیں۔ کون کون سی؟ حسن الخلق و طول الصمت، ایک اچھا اخلاق، ایک لمبی خاموشی، مقصد کی بات کرو۔ اور عمر بن عبدالعزیز اس لیے کہا کرتے تھے اذا رأیتم الرجل، جب تم کسی آدمی کو دیکھو خاموش رہتا ہے اور لوگوں سے ضرورت کے لیے ملتا ہے، اللہ کی عبادت میں اپنے کام میں لگا رہتا ہے، فاقتربوا من، تم اس کے قریب ہونا۔ کیوں؟ جب یہ بولے گا نا کوئی حکمت ہی بولے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا السرسارون، جو کثرت سے لایانی باتیں کرتے ہیں یہ امت کے برے ترین لوگ۔ المتشدقون، جو لوگوں پہ ظلم کر کے اور ان کو روب جما کے دھاڑے مارتے ہیں اور ان کو خوفناک کیفیت میں لے جاتے ہیں، وحشت و دہشت میں لے جاتے ہیں، برے ترین لوگ ہیں۔ المتفیہقون،
اللہ کے رسول یہ المتفیقون کیا ہے؟ قال المتکبرون، تکبر کرنے والے اس امت کے بدترین لوگ ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو کلکم بنو آدم، تم سب کے سب آدم کی اولاد، وآدم خلق من تراب، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ لینتہین قوم یفتخرون بآبائہم، اپنے باپ دادا کا نام لے کے فخر کرنے سے رک جائیں قومیں۔ او لا یکونن اہون علی اللہ من الجعلان، وگرنہ اللہ اس کیڑے سے بھی ذلیل کر دیں گے جو کیڑا غلاظت میں پلتا ہے۔ ان اللہ اذهب عنکم عبیت الجاہلیہ وفخرها بالآباء، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تو جاہلیت کے کام اللہ نے دور کر دیے ہیں، یہ فخر کرنے والی باتیں۔ اب تو تمہیں اس بات پہ ہی فخر ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے، اللہ اس کو ثابت قدمی رکھے۔ اللہ کے رسول تو یہ بھی فرما رہے ہیں میں سرتاج ہوں دنیا کا، لیکن فخر پھر بھی نہیں کرتا کیونکہ فخر میرے رب کو پسند نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑی بات ایک اور کہہ دی، کہا جو تکبر کرتا ہے نا، اللہ عز الجلال اس کو دنیا میں ہی سزا دے دیتے ہیں۔ بینما رجل یمشی فی حلۃ تعجبہ، ایک وقت تھا کہ ایک شخص نکلا اپنے گھر سے، اچھا لباس پہنا ہے، لباس کو دیکھ رہا ہے، مرجل جمتہ، اپنے بالوں کو کنگھی کی ہوئی، اس تکبر کی وجہ سے مرجل جمتہ، بالوں کو بھی کنگھی ہے اور لباس کو بھی دیکھ رہا ہے، کیا کمال کی میں نے پوشاکیں پہنی ہیں۔ اللہ عز الجلال نے دیکھا، یختال فی مشیتی، اور اکڑ اکڑ کے چل رہا ہے۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا، فأخذته الارض، زمین نے اس کے پاؤں کو پکڑ لیا۔ کہا یہ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ ابھی پتہ چلے گا۔ یہ کون تھا؟ قارون، جس قارون کے بارے میں قرآن کہتا ہے فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون۔ کس طرح اپنے خوبصورت لباس میں نکلا، جو دنیا میں ہی مگن رہتے ہیں وہ کیا کہہ رہے تھے؟ واہ کاش اتنا مال ہمیں کہیں مل جائے نا جتنا قارون کو ملا ہے۔ پھر بات بنتی ہے، جن کے پاس علم تھا انہوں نے کیا کہا؟ وَيْلَكُمْ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اور تمہارا برا ہو، یہ چند جو ہے کپڑوں کو دیکھ کے تم پریشان ہو گئے ہو؟ تمہارے رب نے جو تمہارے لیے تیار کیا ہے تم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ عز وجل نے جب زمین کو کہا پکڑ لو، پکڑ لیا۔ قرآن کہتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، ہم نے اس کو دنسا دیا،
اس نے سمجھا شاید دنیا میں بھی یہ بات چل جاتی ہے کہ رشوت دے کے چھوٹ جائیں، خزانے لاؤ، خزانے بھی لائے گئے، خزانوں کو بھی دھنسا دیا اور اس کو بھی دھنسا دیا، اور لفظ کیا ہیں؟ وَهُوَ يَتَجَلْجَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ قیامت تک زمین میں دھنستا ہی چلا جائے گا۔ 1400 سال پہلے کی بات ہے اور زمین میں دھنستا ہی جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا ثلاثۃ لا ينظر اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ لوگوں، 3 ایسے بدبخت لوگ ہیں، اللہ قیامت کے دن ان کی طرف نظر رحمت بھی نہیں ڈالیں گے، اور ان میں ایک وہ شخص ہے والفقیر المختال، تکبر کرنے والا، مال بھی کچھ نہیں ہے پھر بھی اکڑتا ہے، ایسا شخص جو قسم اٹھا کے اپنا مال بیچتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا دوسری حدیث میں اربعۃ یبغضهم اللہ، 4 لوگوں سے اللہ اس قدر نفرت فرماتے ہیں، سخت مبغوض ہے وہ انسان اللہ کے ہاں۔ البیاع الحلاف، جو اپنا مال بیچتا ہے ہر بات پہ قسم ہی اٹھاتا ہے، حق بات ہو یا باطل ہو وہ قسم ہی اٹھاتا ہے۔ اللہ کے بندے، اب مال تو بیک ہی جانا ہے، تو آپ ہر بات پہ قسم کھا رہے ہو، اور قسم بھی اٹھائیں گے تو کیسی؟ اللہ کی قسم، میں تو 80 روپے کی لے کے آیا، تمہیں 60 کے دے رہا ہوں۔ کتنے عقل مند ہو، کوئی پاگل بات مانے گا آپ کی؟ تعلق کیا ہے؟ تم 20 روپے کا نقصان اٹھا رہے ہو اور قسم اٹھا رہے ہو۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اس لیے قرآن نے کہا تھا جو زیادہ قسمیں کھانے والا اس کا اعتبار نہ کرنا، اور یہ اپنے آپ کو بے وقارہ خود کرتا ہے۔ مومن کی زبان ہی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ عز و جلال نہیں دیکھیں گے۔ یہاں مجھے صحیح بخاری کی وہ روایت بھی یاد آ گئی، 5788، اور بڑی ہمدردی اور ادب کے ساتھ کہوں گا، میرے بھائیو، کچھ چیزیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں لیکن ان کا اجر بہت بڑا ہوتا ہے، کچھ گناہ بھی چھوٹے سے ہوتے ہیں لیکن ان کی سزا بہت بڑی ہوتی ہے۔ فرمایا لا ينظر اللہ یوم القیامت الى، اللہ ذو الجلال قیامت کو اس شخص کی طرف نظر رحمت بھی نہیں ڈالیں گے، من جر ازارہ بطرا، جو اپنی شلوار یہ جو کچھ پہنتا ہے ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، اللہ اسے بھی نہیں دیکھے۔ اللہ ذو الجلال ہم سب کو محفوظ فرمائے، تکبر کی بیماری سے بچائے، اور اللہ ذو الجلال ہمیں تواضع اختیار کرنے کی توفیق دے، ہم حق بات کو ماننے والے بنیں، تسلیم کرنے والے بنیں۔ اللہ چاہتے نہ چاہتے جو ہم سے کوئی غلط بات ہوئی تو معاف فرما دے، تو بہت رحیم و کریم ہے، تو 100 آدمیوں کے قاتل کو معاف کرنے پہ قادر ہے، تو سب کو معاف فرما، اور جتنے یہ روشن چہرے بیٹھے اللہ ان کی روشنی کو بڑھا کے جنت کا وارث بنا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ علی احسانہ والشکر له على توفیقہ وامتنانہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان فانہ عدو للانسان۔ تکبر اس قدر مہلک بیماری ہے جس کا معنی ہے کہ حق بات کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ بولے لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا تو وہ شخص جنت نہیں جائے گا۔ صحابہ گھبرا گئے، کہتے اللہ کے پیارے پیغمبر، ہر بندہ چاہتا اس کا لباس اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو۔ فرمایا نہیں، اچھا لباس تکبر نہیں ہے، اچھا جوتا پہننا تکبر نہیں۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود بھی جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتے ہیں۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس،
تکبر یہ ہے حق بات کو ٹھکرانا اور لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں من فارق الروح جسدہ وهو بريء من ثلاث، جس بندے کی روح جسم سے نکل جائے اور 3 گناہوں سے وہ پاک ہو، دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ الکبر والدین والغلول، تکبر سے پاک ہو، قرضے سے پاک ہو، اور دھوکے اور فراڈ سے پاک ہو، یہ 3 گناہوں سے پاک ہے، یہ جنت میں جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں آپ کو بتاؤں، الا اخبرکم باہل الجنہ، کہ جنتی کون ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر بتائیے۔ فرمایا کل ضعیف متضعف لو اقسم علی اللہ لابرہ، ایسے کمزور لوگ جن کو لوگ سمجھتے ہیں ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ کی ہاں ان کی حیثیت ہوتی ہے، وہ اگر اللہ پہ قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتے۔ ربیع رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کی پپھو کی باتوں میں ایک عورت کے ساتھ ہاتھوں کا تبادلہ ہوا تو دانت پہ لگ گیا اور دانت ٹوٹ گیا۔ بڑی کوشش کی کہ چلو بات مان جائیں کہ سلو صفائی ہو جائے، کہا بدلہ ہی لینا ہے، دانت ہی توڑنا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میری پپھو کا دانت نہیں ٹوٹے گا۔ قرآن نازل ہو گیا، السن بالسن والجروح قصاص، دانت کے بدلے تو دانت توڑنا پڑے گا، یہ تو قصاص ہے۔ جو لوگ دیت پر بھی تیار نہیں ہو رہے تھے، دوسرے دن آ کے کہتے ہیں ہم نہ دیت لینا چاہتے ہیں، نہ بدلہ لینا چاہتے ہیں، معاف کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں، ان من عباد اللہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ پہ قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس جب بھی کوئی آتا دعا کرواتا تو اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرما دیتے۔ تو ایک شخص نے کہا نہیں آج مجھے کچھ لکھ کے ہی دے، میں نے لکھوا کی جانا۔ اس نے کہا بھی آپ کی دعا کر دیں گے، آپ اللہ کا ذکر کیا کریں، جو قرآن اور حدیث کی بات ہے۔ نہیں باز آیا، اسے مجبوراً لکھ دیا۔ وہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تو اللہ مہربانی کر دیتے۔ نے کہا پتہ تو کرا لکھتا کیا ہے؟ اوپر لکھا ہوتا اللہم انہم قد احسنوا الظن بی فلا تخیب ظنہم، اللہ یہ تیری وجہ سے میرے بارے میں اچھا گمان کر بیٹھے ہیں، میرے مالک ان کا گمان توڑی نہ۔ آپ بھی کہا کریں اللہم انی احسن الیقین بذاتک، اللہ میں تیری ذات پہ یقین رکھتا ہوں، اللہ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں اور یہ لوگ مجھے صرف تیری وجہ سے کہہ رہے ہیں، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، اللہ ان پہ رحم فرما دے۔ اور آپ بھی اللہ پہ قسم ڈالا کریں، اللہ میں اس لائق تو نہیں کہ میں قسم ڈالوں، لیکن تیرے پیغمبر کا فرمان ہے جو قسم ڈالے اللہ پوری کرتے، اللہ ہمیں اتنا نیک بھی بنا دے اور ہماری قسم کو پورا بھی فرما دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یخرج عنق النار یوم القیامہ، قیامت کے دن اچانک جہنم سے گردن باہر آئے گی۔ لہو عینان یبصران، 2 آنکھیں دیکھ رہی ہوں گی، وَأُذُنَانِ يَسْمَعَانِ، 2 کان ہوں گے، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ، زبان بھی ہوگی، اور وہ کہے کہ انی وُكِّلْتُ بِثَلَاث، آج مجھے پابند کیا گیا ہے کہ اس کو سبق سکھانا ہے 3 لوگوں کو، جن میں پہلا شخص وہ ہے بِكُلِّ جَبَّرٍ عَنِيدٍ، جو اکڑتا تھا اللہ کی بات مانتا نہیں تھا، اور دوسرا وہ مشرک جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا تھا، آج میں اسے سبق سکھاؤں۔ يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر في صور الرجال، قیامت کو سارے تکبر کرنے والوں کو اکٹھا کیا جائے گا،
اور اللہ رسول جلال کے حکم سے ان کو چونٹیاں بنایا جائے گا، ہوں گی انسانوں کی شکلیں، اور پوری دنیا کے پاؤں تلے اللہ رون دیں گے۔ یساقون الی سجن فی جہنم، پھر انہیں ہانک کر جہنم کی جیل کی طرف لایا جائے گا جس کا نام بولس ہوگا، اور اللہ سب سے بڑی آگ ان پہ چھوڑ دیں گے۔ اللہ ذو الجلال ہمیں محفوظ فرمائے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، ان رجلا مشى واختل في مشيته وجر ازارہ، ایک بندہ آکڑ کے چل رہا تھا اور اپنی چادر کو بھی زمین پہ پھینکا ہوا تھا ٹخنوں سے نیچے، تو دیکھ کے کہتے ہیں ان للشیطان اخوانا، اس کا مطلب ہے شیطان کے بھائی بھی دنیا میں رہتے ہیں۔ ان للشیطان اخوانا۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا ایسی برائی بتائیے التی لا تنفع معها حسنہ، جو برائی ہو جائے تو نیکی پھر وہاں فائدہ نہیں دیتی۔ قال الکبر، تکبر ایسی برائی ہے جب یہ ہو جائے تو پھر نیکی کو فائدہ نہیں دیتی۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے العز ان العز ازاری والکبریاء ردائی، عزت بھی میری چادر، حدیث قدسی ہے، تکبر بھی میری چادر، فمن نازعنی واحدا منہما، جس نے دونوں میں سے کوئی چادر مجھ سے چھیننی چاہی، قسمتہ، میں گردن توڑ دوں گا، القیتہ فی النار، قذفتہ، میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ یہ اللہ ذو الجلال کا یہ فرمان جو ہے، یہ حدیث قدسی جو ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ ذو الجلال نے فرمایا، کتنی بڑی بات ہے۔ اور سچ کہا جس نے کہا، جب پوچھا گیا کہ اچھا یہ بتاؤ، ابن ابی حبیرہ سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ تم کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو کفر تک لے جاتی ہیں؟ ارکان الکفر اربعہ، 4 چیزیں کسی بندے میں آ جائیں، توبہ نہ کرے تو وہ انسان کفر تک چلا جاتا ہے۔ الکبر والحسد والغضب والشہوہ، تکبر کرنے والا، حسد کرنے والا، اور غصے میں آنے والا، اور ساتھ شہوت اس پہ غالب آ جائے، 4 چیزیں آ جائیں تو یہ شخص کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے، اور کفر بنتا ہی اس سے ہے۔ اللہ ذو الجلال ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور اللہ کے رسول کی قسم سن کے میں اس بات کو سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو ثلاث اقسم علیہن، لوگوں میں 3 باتوں پہ قسم اٹھاتا ہوں، پوری دنیا کی صداقت جمع ہو جائے، محمد کریم کی عام بات کی سچائی تک بھی نہیں پہنچ سکتی، پھر وہ ہستی قسم اٹھا لے۔ اور قسم کتنی چیزوں پہ اٹھائی؟ 3 چیزوں پہ۔ پہلی چیز، میں قسم اٹھاتا ہوں ما نقصت صدقۃ من مال، جو صدقہ کرتا ہے اللہ کی قسم اس کا مال کم نہیں ہوتا، زیادہ ہوتا ہے۔ اور دوسری قسم جو ہماری مراد ہے، قسم اس بات پہ اللہ کے رسول نے اٹھائی، جو تواضع اختیار کرتا ہے اس کی عزت کم نہیں ہوتی، اللہ اسے بلندیاں ہی دیتے ہیں۔ اور تیسری، جو اللہ ذوالجلال سے نہیں مانگتا بلکہ لوگوں کے سامنے کشکولے گدائی لے کے جاتا ہے، اللہ اتنے ہی فقیری کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ کبر کیسے دور ہو سکتا ہے؟ 3 کام کر لیجئے، آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذک من النفاق والشقاق، اللہ نفاق سے بھی بچا، شقاق سے بھی بچا، اور فخر اور کبر سے بھی بچا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اور دوسرا طریقہ، نیک اور صالح لوگوں کی مجلس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور علماء لکھتے ہیں تیسرا طریقہ، جو جتنا زیادہ سجدے کرتا ہے اتنا اس کا تکبر خاک میں مل جاتا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، مغرب کی نماز پڑھی، ذکر اذکار کیا، سجدے میں چلے گئے۔ ابن حبیرہ لکھتے ہیں، میں نے کہا ابھی سر اٹھاتے ہیں، ابھی اٹھاتے ہیں۔ ادھر عشاء کی اذان ہوئی، تب جا کر نے سجدے سے سر اٹھایا۔
یہ ان لوگوں کے میں قصے آپ کے سامنے رکھے ہیں جن کو سجدوں میں لذت آتی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اور ہماری اولاد و نسلوں کو بھی یہ لذت نصیب فرمائے, اور آپ سب کو اور مجھے تواضع سے نوازے, حق کو ماننے والے, تسلیم کرنے والے, حق کے سامنے سر جھکانے والے بنائے, اکڑنے والے نہ بنائے, اور قیامت کے دن سب سے اعلیٰ ہستی محمد مصطفیٰ کی رفاقت نصیب فرمائے, اور اللہ اپنے دیدار کا بھی مستحق بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.